السلام علیکم دوستو، میں ہوں رانا محمد عمران امپیکٹ والا۔ بزنس اور ٹیکس کی تازہ ترین خبر پاکستانیوں، آپ سب کو مبارک ہو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آپ کو دے دی ہے 100% ٹیکس کی چھوٹ فری لانسرز اور سٹارٹ اپس کے لیے۔ سب کے لیے نہیں ہے، فری لانسرز اور سٹارٹ اپ کے لیے ہے، اور اس کے علاوہ فارن ایکسچینج کے لیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بات سمجھنی بہت ضروری ہے، آپ سب لازمی سمجھیے کہ اب آپ کی جو انکم ہے اس کو کہلائے گا ایگزیمپٹ انکم۔ یہ کون سی انکم ہے؟ ایگزیمپٹ انکم میں آپ کی انکم شامل ہو گئی۔ پہلے جس طرح آپ جانتے ہیں کہ فارن انکم آتی تھی، اس کی لمٹس ہوتی تھیں، تو ان لمٹس کو بھی ختم کیا گیا ہے۔ سٹارٹ اپ جو اب بزنس کریں گے اس کے اندر جتنا بھی وہ پیسہ کمائیں گے، انکم ہوگی ان کو، تو اس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہے۔ فری لانسر جو پیسے کمائیں گے اس کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ ہے۔ اور کچھ چیزوں میں آپ کو یہ بھی نظر آیا کہ آپ کو خود کو رجسٹر تو کروانا ہی پڑے گا نا، کہ آپ کو ٹیکس کی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تو اب ایک چیز سمجھنے کی ہے، اویئرنیس کی ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ بزنس کنسلٹنٹ ہوں، ٹیکس کے ایکسپرٹیزیں ہیں ہماری، اور ہم بتاتے ہیں آپ کو یہ سارے میٹرز۔ تو اب آپ کو کیا چیز جاننی ضروری ہے؟ ATL۔ ATL کیا ہوتا ہے؟ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ۔ جو بھی افراد خود کو پاکستان کی حکومت سے رجسٹر کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ہر سال اپنا گوشوارہ انکم داخل کروائیں۔ اب گوشوارہ انکم کیا ہوتا ہے؟ آپ چاہے ٹیکس دیں چاہے نہ دیں، جب آپ نے خود کو حکومت پاکستان سے ایز اے بزنس خود کو رجسٹر کر لیا، فری لانسر رجسٹر ہو گئے یا سٹارٹ اپ رجسٹر ہو گئے، تو آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی کوتاہی کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اور وہ یہ ہے کہ یہ ڈرنے کا سسٹم نہیں ہے، اس میں کسی بھی طریقے کا خوف نہیں ہے، لیکن آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ جیسے ہی آپ رجسٹرڈ ہو جائیں گے، آپ کے اوپر یہ لازم ہے کہ آپ اپنا گوشوارہ داخل کرائیں گے، جس کو کہتے ہیں ریٹرن، آپ کی ٹیکس کی ریٹرن۔ اب یہ ریٹرن کیا ہوتی ہے، اس ریٹرن کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کون سے قانون کے تحت ہوتی ہے؟ تو انکم ٹیکس کا آرڈیننس 2001 کے سیکشن 114(1) کے مطابق والنٹریلی آپ اپنی ریٹرن داخل کر سکتے ہیں، جس میں آپ اپنی مرضی سے خود بتائیں گے کہ میری اتنی انکم تھی، اور کیونکہ ایز اے فری لانسر اور ایز اے سٹارٹ اپ کیونکہ میری انکم پہ ایگزیمپٹ ہے، تو آپ ایگزیمپٹ کے کالم میں اس کو لکھیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی ٹیکس نہیں جمع کرانا پڑے گا، لیکن آپ کو اپنی ریٹرن سبمٹ کرانی ہوگی۔ جب آپ ٹیکس کی ریٹرن سبمٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک چیز انتہائی ضروری ہوتی ہے، ٹیکس ریٹرن کے ساتھ آپ کی ویلتھ سٹیٹمنٹ۔ اب ویلتھ سٹیٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی تفصیل جائیداد، فار ایگزامپل آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، اگر ایک موٹر سائیکل ہے تو آپ اس کے اندر لکھ دیتے ہیں کہ میرے پاس موٹر سائیکل ہے۔ اگر کوئی گھر ہے، کوئی جیولری ہے، تو مطلب یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لیکن شارٹلی آپ کو کنسائز کر کے بتا رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس میں آپ شامل کر دیتے ہیں اور رضا کرانہ طور پہ داخل کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ خود والنٹریلی نہیں داخل کرتے تو ہے انتہائی ضروری بات جو آپ کو سمجھنا ہے، کہ اگر آپ نے ان ٹائم، ویل ان ٹائم، جو کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ پورے سال کے بعد ایک جو آپ اکثر مشہوری ایڈورٹائز آپ کو ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے کہ آپ کی ریٹرن داخل کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی، بڑھا دی گئی یا نہیں بڑھائی، تو اس تاریخ کے بڑھانے اور اس کے ختم ہونے سے پہلے اگر آپ اپنی والنٹریلی انکم ٹیکس کی ریٹرن داخل کروا دیں گے تو آپ بغیر کسی جرمانے کے ATL لسٹ میں آ جائیں گے، یعنی کہ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ۔ ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کس کی ہوتی ہے؟ کہ آپ باقاعدگی سے اپنا گوشوارہ انکم داخل کروا رہے ہیں۔ اور یہ کس کے لیے لازم ہوتی ہے؟ ان سب کے لیے لازم ہوتی ہے جو خود کو بزنس کے لیے رجسٹر کروا لیں۔ اس کے علاوہ آپ انڈیویجول ہیں، اکیلے بزنس کر رہے ہیں، آپ نے کوئی کمپنی بنائی ہوئی ہے، آپ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہیں، کوئی NGO ہیں، یا آپ کوئی ادارہ ہیں، تو آپ جس بھی زمرے میں اکیلے بزنس کر رہے ہیں یا پارٹنرشپ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور آپ کا جو بزنس اینٹائٹی وہ کچھ بھی ہے، لیکن آپ کو اپنا ٹیکس کا گوشوارہ، چاہے اب گوشوارے میں کچھ لوگوں پہ جو دوسری انکم ساتھ کرتے ہیں، اگر آپ فری لانسر ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے پراپرٹی کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو آپ کو پراپرٹی کا تو ٹیکس دینا ہے، کیونکہ آپ فری لانسر ہیں، اس سے آپ کما رہے ہیں۔
आईटी से कमा रहे हैं तो वो एक अलग ज़ुमरा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई है और वहाँ से आपको इनकम आ रही है तो आपको प्रॉपर्टी इनकम पे जो टैक्स बनता है उसको आपको देखना होगा। साथ ही साथ कुछ लोग होते हैं कि वो एक बिज़नेस के साथ 2-3 और बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो ये लाज़मी ज़हन में रखें कि फ्रीलांसर होने के साथ जो दूसरे बिज़नेस कर रहे हैं उसके बारे में आपने उसमें इनकम लिखेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर जो टैक्स वाजिबुल अदा होगा वो देंगे। अगर नहीं होगा तो बीटीएल को आपने समझना है, बिलो टैक्सेबल जो है आपकी रिटर्न होती है उसको समझना है। और वो 3 लाख 4 लाख की एक छूट है, यानी कि 2-3 लाख वाला भी जो है आप उसमें रिटर्न में दाखिल कर सकते हैं, लेकिन 4 लाख तक टैक्स की छूट होती है उन दूसरी चीज़ों पे जो दूसरे बिजनेस करते हैं। जिस पे टैक्स की छूट है वो तो एग्जेम्प्ट इनकम हो गई। तो इस चीज़ में आप ज़रूर मोहतात रहें कि जैसे ही आपके टैक्स निज़ाम में आने के रजिस्टर होने पे पूरा 1 साल मुकम्मल होगा तो आपको उस बिज़नेस की रिटर्न दाखिल करवानी होगी। आप खुद भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि कैसे फ्रीलांसर अपना गोशवारा खुद दाखिल कर सकते हैं। तो दूसरी की चीज़ क्या है, अगर आप कोताही करेंगे तो क्या होगा, कमिश्नर के पास ये अख्तियारात हैं, जो टैक्स का कमिश्नर है, कि वो आपको 114(4) के तहत एक नोटिस जारी करेगा और वो नोटिस जारी होने का मकसद ये होगा कि वो आपको बताएगा कि आपके ऊपर लाजिम था कि आप अपनी रिटर्न दाखिल करते, लेकिन क्योंकि आपकी जो डेडलाइन थी, जो एक लास्ट तारीख थी टैक्स रिटर्न जमा कराने की, आपने उस पर क्योंकि वो रिटर्न जमा नहीं करवाई, तो अब 114(4) के तहत आपके ऊपर जो पेनल्टी है 182 सेक्शन के तहत पेनल्टी 40,000 रुपए की वो आपके ऊपर लागू हो जाती है। तो ज़रा मुहतात रहिए। मज़ीद आप इसमें हमारे से सवाल कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करेंगे और हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में हम आपको बहुत कुछ टैक्स के मुतल्लिक़ बताने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए, कनेक्टेड रहिए। इंशाल्लाह इम्पैक्ट वाला जो कहेगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। आपको एक दफ़ा से फिर टैक्स की 100% छूट पर मुबारकबाद डियर स्टार्टअप्स एंड फ्रीलांसर्स। बेस्ट ऑफ लक टू यू। अल्लाह हाफिज़।